بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، اس جہان رنگ و گل میں بہت سے قابل ذکر و قدر افراد نے نقشہ شہود پر جنم لیا ہے، جن کی سیرت و کردار عالم کے لیے قابل رشک اور تقلید کی حیثیت رکھتا ہے، مگر میں جس ہستی کو سلامی عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ایسی بے مثال صفات حسنہ سے مزین ہے کہ جس کی عظمت و وقار کی شہادت صرف اس کے ماننے والے انسانوں سے ہی نہیں بلکہ باطل کے ایوانوں سے اس کی عظمت اور وقار کی شہادتیں موصول ہوتی ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس کی عظمت و وقار کی شہادت اس کی آمد سے قبل بھی اس جہان رنگ و گل کی زینت بنتی ہے۔ جی ہاں، یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس کی عظمت و وقار کی شہادت یہ ہے کہ اس کی آمد سے قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی عظمت و وقار کی شہادت ہے کہ علماء یہود لوگوں کو کھجوروں کی سرزمین یثرب کا رخ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ اس کی عظمت و وقار کی شہادت ہے کہ حضرت سیدہ آمنہ کو پتھر اور درخت جھک کر سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ اس کی عظمت و وقار کی شہادت ہے کہ چلتے ہوئے دریاؤں میں تغیر کی لہریں دوڑ پڑتی ہیں۔ یہ اس کی عظمت و وقار کی شہادت ہے کہ اس کی آمد سے بتوں کا گروہ بھی اوندے منہ گر جاتا ہے۔ یہ اس کی عظمت و وقار کی شہادت ہے کہ بتوں کی پوجا کرنے والوں کو ان کے بت بھی پکار کر اس کی رفعت و عظمت کی رودات سناتے ہیں، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی عملی تفسیر بن کر باطل کے ایوانوں میں یہ صدائے حق بلند کر دیتے ہیں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، تو اگر اس میں کچھ خامی سب کچھ نامکمل ہے۔ ناظرین مکرم، میں کسی قابل قدر شخصیت کے کردار اور وقار کا انکار نہیں کرتا، مگر ضلالت و گمراہی میں رب انہن اضللن کثیرا من الناس کا لقب پانے والا بتوں کا گروہ جس شخصیت کے وقار و کردار کے گن گائیں، اس کی عظمت و شان کا کیا مقام ہو سکتا ہے۔ حضرت عباس بن مرواس اسلام لانے سے قبل اپنے والد کی وصیت کے مطابق اپنے زمار نامی بت کی پوجا کر رہے تھے۔ اچانک وہ بت پکار کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی شہادت یوں پیش کرنے لگتا ہے: من للقبائل من سلیم کلها اودى زمار وعاش اہل المسجد ان الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مریم من قریش مہتدی اودى زمار وكان يعبد مد قبل الكتاب الى النبی محمد۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت و ہدایت کا وارث قریش کا ایک عظیم نوجوان بن چکا ہے اور زمار بت کا خاتمہ یقینی ہو چکا ہے۔ حضرت مازن بن غزونہ اسلام لانے سے قبل اپنے بادر نامی بت کی پوجا کر رہے تھے۔ وہ بت پکار کر میرے آقا کی شان و بلندی کی یوں شہادت دیتا ہے: اقبل الی اقبل تسمع ما لا تجہل ھذا نبی مرسل جاء بحق منزل آمن به کی تعدل عن حر نار تشعل وقودها بالجندل۔ بت کی یہ صدائے حق سن کر حضرت مازن اس بت کے پرخچے اڑا دیتے ہیں اور خوشی کے عالم میں یہ نعرہ مستانہ بلند کر دیتے ہیں: کسرت بادرا جزارا وکان لنا ربا غطیف به ذلا بزلالی۔ جی ہاں، یہ اس کی رفعت اور بلندی کی شہادت ہے جو کفر اور شرک کے عنصر اول سے صادر ہوتی ہے اور دنیا کفر کو یہ باور کراتی ہے: اے رسولی امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہی اپنا محکم یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ناظرین مکرم، بتوں کی شہادت صرف ایک دو طریق سے نہیں بلکہ متعدد قبیلوں کے بتوں کی شہادت اوراق تاریخ پر بکھری پڑی ہے۔ مجھے قبیلہ خثعم کا ایک بت بھی نظر آتا ہے جو اپنے پجاریوں کو اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتا ہے۔ مجھے بنی عذرا کا خمام نامی بت بھی نظر آتا ہے جو یہ صدائے حق بلند کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی گواہی پیش کرتا ہے: یا بنی ہند بن حرامی ظہر الحق و اودہ خمام ودفع الشرک الاسلام۔ کبھی یہی بت پکار کر کہتا ہے: یا طارق بعث النبی الصادق بوحی ناطق صدعة بأرض تہامہ لناصرہ السلامۃ ولخاذلہ الندامۃ ھذا الوداع منی الی یوم القیامہ۔ جی ہاں، اس آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و وقار کی گواہی اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ مسکن ضلال و طغیان بتوں نے بھی اس کی عظمت کو سلام عقیدت پیش کیا۔ پھر کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا: بت بھی حمایت
عنایت کریں تیری ایک سچائی کی، کیا نرالی شان ہے تیری کبریائی کی۔ تو معزز ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور